السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ پروگرام JIT میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو انویسٹیگیٹو سکلز سکھاتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کرنا سکھاتے ہیں۔ آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتلائیں گے چین آف کسٹڈی کے مسائل اور ان کا حل اور ان کی ضرورت۔ چین آف کسٹڈی کی سینکٹیٹی کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے، مجسٹریسی نظام میں اس کی اہمیت کیا ہے اور عدالتوں میں اس کو کیسے اہمیت دی جاتی ہے۔ سب سے نوٹسیبل بات یہ ہے کہ آپ نے تفتیشی افسر نے مال مقدمہ کا موقع پر ملاحظہ کرتا ہوا ظاہر نہیں کرنا، بلکہ آپ کو تفتیشی کو پتہ ہونا چاہیے، جو تفتیشی اس کی تفتیش کرے گا منشیات کی، اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے مال مقدمہ سیل شدہ حالت میں مدعی سے وصول کیا ہے۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور سیل شدہ مال مقدمہ کو جب عدالت میں کھولا جائے گا، بغرض آپ شہادت کے دوران جب آپ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، تو عدالت میں جب کھولا جائے گا تو آپ نے مدعی نے خاص طور پر ان چیزوں کو نارکوٹکس کو درست شناخت بھی کرنا ہے۔ انہوں نے بتانا ہے کہ یہ وہ منشیات تھیں جو کہ ہم نے قبضہ میں لی تھیں اور یہ ہم نے پیکنگ میں پیک کی گئی تھی۔ اور یہ باقی جان ورسز اسٹیٹ KHC 2013 کے کیس میں ہم نے یہ گائیڈنس سیکھ کی ہے۔ منشیات کو اگلا پوائنٹ اور اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ منشیات جو آپ ریکور کریں گے، ان کو آپ نے نجی ملکیت میں ہرگز نہیں رہنے دینا۔ اس کو فوری کیمیکل ایگزامینر یا PFS سے بھجوا دینا ہے، اور جب روڈ کاٹا گیا اور کس کے نام کاٹا گیا یہ آپ نے تحریر کرنا ہے واضح طور پر اپنے ضمنی میں، اور گواہی میں بھی آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ جس دن روڈ کٹے اس وقت تاریخ اور وقت کو بھی یاد رکھیں گے۔ مال مقدمہ یا نمونے بھی اسی روز ہی آپ PFS میں جمع ہونے کا تذکرہ کریں گے، اور اسی روز PFS کی مد بھی آپ نے لگانی ہے۔ کئی بار اگر 1 ماہ سے زائد نمونہ کو اپنے ہمراہ لیے پھریں یا رکھ چھوڑیں تو اس کے باعث استغاثہ کا کافی نقصان ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی ابرار حسین ورسز اسٹیٹ LHC 14 2107 کی جو رولنگ ہے، اس میں ہمیں 1 ہفتہ استغاثہ نے منشیات کو اپنے ہمراہ ہولڈ کیا، جس وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح کی گائیڈنس ایک اور کیس میں بھی ملی ہے، کباچا چنا ورسز اسٹیٹ 501 KHC 2017 میں۔ ثابت یہ کرنا چاہیے کہ دوران کسٹڈی منشیات محفوظ جگہ پر رکھی گئی تھیں۔ یہ گائیڈنس ہمیں دی گئی ہے 2017 کی MLD میں 288 288 میں۔ یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ منشیات کا نمونہ بغیر کسی تبدیلی کے PFS میں بھجوا دیا گیا تھا اور اس نمونے کو مکمل طور پر انٹیکٹ رکھا گیا تھا۔ ایسی گائیڈنس ملی ہے 2017 میں MLD میں 674 میں۔ PFS میں رپورٹ جمع کرانے والے افسر یا HC ہیڈ کانسٹیبل یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا مدعی کا نام اور پیٹی نمبر ضمنی میں وہی درج ہونا چاہیے جو PFS کے ریکارڈ میں درج ہوا تھا، اور بعد میں نتیجے میں بھی یہی چیز لکھی ہوئی آنی چاہیے کہ اس شخص نے فلاں نمبر تھا، اس کا بیلٹ نمبر تھا، اس افسر نے یہ PFS میں نمونے جمع کرائے تھے۔ اگر ان تینوں ناموں میں فرق آ جائے، 3 جگہ پر ناموں میں فرق آ جائے، تب بھی چین آف کسٹڈی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ رجسٹر نمبر 19 کی تمام فوٹو کاپیاں مصدقہ مہر محرر والی ہوگی۔ اس کو آپ نے محرر کی مہر مصدقہ لگوا کر آپ نے ہمراہ ریکارڈ لف کرنا ہے۔ اسی طرح منشیات کے محفوظ رکھنے کے متعلق ٹرائل کے دوران محرر کا بیان آپ نے لازمی ریکارڈ کروانا ہے، اس کو اومٹ نہیں کرانا، اس کو مس آؤٹ نہیں کرنا۔ سپرداری کار یا موٹر سائیکل کی سپرداری یا MLC اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو بھی آپ نے تصدیق شدہ کاپیاں اس کی آپ نے لف کرنی ہے، اور ایسی انٹری کہ محفوظ رکھا گیا مال مقدمہ اور اس طریقے سے مال مقدمہ کو روانہ کیا گیا فلاں جگہوں پر، یعنی کہ صدر مال خانہ اور PFS کو روانہ کیا گیا، تو اس کی رپٹ بھی آپ نے لازمی مصدقہ اور تصدیق شدہ محرر سے مہر لگوا کے آپ نے ریکارڈ کے اوپر لگانی ہے۔ اور یہ گائیڈنس ہمیں ملی ہے 2020 میں YLR 503 KHC سے۔ ریمانڈ لینے سے پہلے SHO یا انچارج انویسٹیگیشن سے آپ نے فارورڈ کرانا ہے، اور یہ اس کا رینک کم از کم SI کے برابر ہوگا، اور یہ متعلقہ پروسیکیوٹر کو ہمراہ لے جا کر آپ نے ریمانڈ طلب کرنا ہے۔ لفظ ریمانڈ واپسی جسم تفتیشی افسران اکثر لکھ دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں لکھا جاتا کیونکہ ملزم آپ کی کسٹڈی میں پہلے سے موجود ہے۔
چین آف کسٹڈی کا اصل مقصد یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، اور آپ کے یہ آپ پلے باندھ لے بات کو، بہت امپورٹنٹ کارڈینل پرنسپل بتا رہا ہوں، اور اس میں 2017 میں YLR 1292 سندھ میں یہ گائیڈنس دی گئی ہے کہ چین آف کسٹڈی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ منشیات جائے برآمدگی سے ملزم سے برآمد ہوئیں، اور ہم نے PFS سے بطور نمونہ بھیجی ہیں، اور مال نمونہ مقدمہ کو PFS سے بھجوانے میں اس مال کی محافظت کا بھرپور خیال رکھا جائے گا، استغاثہ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ چین آف کسٹڈی شک سے بالاتر ہے، عیاں ہے، محفوظ ہے، اور بلا بات ترتیب ہے، تسلسل سے کی گئی ہے، ان بروکن چین رہا ہے۔ یہ گل حسن ورسز اسٹیٹ کے PLD میں واضح ہوا ہے، اور منشیات اور اسلحہ کے کیسوں میں مال مقدمہ کو جمع کرانے کے متعلق SOP جناب IGP صاحب نے جاری کردہ چٹھی نمبری 4211 میں انویسٹیگیشن HA، اور یہ تاریخ تھی 10/3/17، اس میں یہ چٹھی بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ چین آف کسٹڈی کو ایکسکلوزیولی ڈیل کرتی ہے، اور اس چٹھی میں تمام ایسی SOPs بیان کی گئی ہیں، اور ان کو گائیڈنس دی گئی ہے تفتیشی افسران کو کہ چین آف کسٹڈی کو کس طریقے سے مینٹین کیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو آج کی قسط ہماری پسند آئی ہوگی، ہماری آج کی ایپیسوڈ چین آف کسٹڈی کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کا حل اور اس کے مسائل، اور جو تفتیشی افسران اور کمپلیننٹ جو منشیات کے مقدمات میں سب انسپیکٹر رینک کے بنتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے، اور ہماری پریزنٹیشن، ہماری ریسرچ، ہماری لائٹنگ، ہمارا اسٹوڈیو ارینجمنٹس اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اور دوستوں میں شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ اس انویسٹیگیشن جو ہم نے ریسرچ ورک کیا ہے، اس سے آپ اتفاق نہیں کرتے، یا اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ترمیم کرنا چاہتے ہیں، مزید امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، یا آپ کے اپنے ذاتی تجربات ہیں جو آپ نے اپنی ایکسپیرینسز سے حاصل کی ہیں، آپ نے وکالت کی زندگی میں، خوبصورت زندگی میں آپ نے ایسی چیزیں حاصل کی ہیں، آپ کی نظروں سے مختلف کیسز گزرے ہیں، آپ کی پولیس سروس کے، کسٹم کی سروس، آپ کی ایکسائز کی سروس، آپ کے دیگر ڈپارٹمنٹس کی سروس میں سے کوئی ایسے ایکسپیرینسز گزرے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ اپنے کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ ڈراپ کریں، اور تجاویز کو آپ پلیز کاؤچ کریں وہاں پہ۔ علاوہ ازیں اگر آپ ہمارے ہمراہ منشیات کے ناسور کے خلاف جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور JIT کے ساتھ، اور سید ذوالفقار حسین گیلانی کے ساتھ، اور سید محسن گیلانی کے ساتھ گڑی شاہو ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، جو نمبر سکرین کے نیچے شو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر انویسٹیگیٹو سکلز پر آپ لیکچر دلوانا چاہتے ہیں کسی بھی ایجوکیشنل ادارے میں، یا آپ لیگل فریٹرنیٹی میں، لیگل ادارے میں جو لیگل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پر، لیگل لاء کالجز میں، تو آپ پلیز مجھے کال اپون کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو جائے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔